صوفیاء کرام فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا علماء کی توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا صوفیوں کی بات سنو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب تک کیا میں نے کہا، جب تک رب نے چاہا نہ تھا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، جب تک رب نے چاہا نہ تھا، حمد مجرد حمد اور کچھ نہ تھا، مگر جب چاہ لیا تو وہی حمد محمد بن گئی، وہی حمد محمد بن گئی۔ الذي حمد حمدا بعد حمد ومرة بعد مرة وكرة بعد كرة، وہی حمد محمد بن گئی۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں کہ وہ کیسے بن گئی اسے سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھو کہ اس میں محمد جو ہے، یہ سرکار کا جو نام پاک ہے، یہ حمدہ یحمدو تحمیداً فہو محمد، وحمدہ یحمدو تحمیداً فہو محمد۔ یہ محمد جو ہے اس میں مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جس کی تعریف ہو۔ A man who has been praised by somebody a lot، بہت زیادہ جس کی تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کتنا پیارا نام رکھا ہے اللہ نے۔ دشمن بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تعریف نہ کرے، نامی اتنا اچھا۔ اب اگر اسی محمد کی میم میں جو زبر ہے اس کو زیر میں بدل دو تو یہ اس میں فاعل ہو جائے گا، محمد۔ محمد کا مطلب بہت زیادہ تعریف کرنے والا، دونوں میں فرق ہے۔ محمد بہت زیادہ تعریف کرنے والا، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف ہو۔ اب سنو، حضرت فرماتے ہیں، تفسیر شریفی اٹھا کے دیکھو، حضرت فرماتے ہیں کہ جب، اللہ کرے دل میں بات اتر جائے، جب خدا اپنے محبوب کی تعریف کرے، چاہے رخ والشمس کی کرے یا مازاغ آنکھوں کی کرے، چاہے ردائے پاک کی کرے، چاہے غذاؤں کی کرے، چاہے آقا کی اداؤں کی کرے، جب خدا اپنے محبوب کی تعریف کرے تو خدا محمد، نبی محمد، اور جب نبی اپنے خدا کی تعریف کرے تو نبی محمد، خدا محمد۔ اسی کو کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد ومرة بعد مرة وکرة بعد کرة، وہی حمد محمد بن گئی اور اعلان کر دیا کہ یہی محبوب میرا نمائندہ کامل ہے۔ میں نے اسی لیے پیدا کیا اس کو کہ لوگ اسے دیکھیں گے مجھے مانیں گے، اسے دیکھیں گے مجھے مانیں گے، اسے چاہیں گے مجھے چاہیں گے، کیونکہ میرا جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے، اس کا سب کچھ میرا ہے۔ میں محب ہوں، یہ محبوب ہے، میں لور ہوں، یہ بھی لورڈ ہے، یہاں میرا تیرا نہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے جھوم کے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب ہو میں نہیں، میرا تیرا۔ توجہ چاہوں گا، وہی حمد محمد بن گئے۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے آپ کو باپ میں بیٹھے ہوئے تھے، مفتی صاحب بھی تھے، عدنان باپو بھی تھے، ایک رسالہ مصنف ابن عبد الرزاق کے حوالے سے۔ ان ظالموں نے ظلم کی کوئی حد نہیں چھوڑی، ساری حدیں پار۔ وہ حدیث جابر جو حدیث نور ہے، اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، اور اس سے ملتی ہوئی اس معنی میں جتنی بھی حدیثیں وارد ہیں، قریب 29 سے زیادہ حدیث، 29-30 حدیثیں، ان ساری حدیثوں کو ابن عبد الرزاق کے مصنف سے ان ظالموں نے نکال دیا، اور یہ سوچ کے نکالا کہ سننے کے پاس کہاں موقع ہے حدیث کی کتاب پڑھنے کا، نکال تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کی شان دیکھو، جیسے ہی نکالا لوگوں کو پتہ چل گیا، لیکن نکال کے جلا دیا، ختم کر دیا، دفنا دیا، اللہ جانے کیا کیا۔ وہ تو ہمارے خانقاہ برکاتیہ کے گدی نشین امین ملت جناب ڈاکٹر سید امین میاں برکاتی، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے دبئی سے وہ نسخہ منگوایا، ہندوستان میں چھپوایا اور ان کو ان کا چہرہ دکھایا۔ لیکن چلو میں پھر بھی میں اس کا ذکر نہیں کروں، اتنی زبردست دلیل ہونے کے بعد بھی یہ ذلیل نہیں مانتے۔
کہتے ہیں سب سے پہلے بنانے کی کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی، کوئی اور دلیل پیش کرو، کوئی اور دلیل پیش کرو، کیوں بنایا، آخر نور پہلے بنانے کی وجہ کیا تھی؟ اتنا کینہ ہے کہ مدینہ ہی نہیں رہا سیدھے۔ تو آؤ قرآن کی ایک آیت اور سنو، میں وعدہ کر چکا ہوں صرف قرآن چلے گا۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے چھپی بات بتانے والے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر، ساکشی بنا کر بھیجا۔ یہ تو محدث اعظم کا ترجمہ ہے، انہی کے استاذ گرامی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیں محدث اعظم نے معرفت القرآن لکھا تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے 30 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ اور صرف چند صفحات اعلیٰ حضرت نے محدث اعظم کے ترجمے کے دیکھے تھے۔ بلکہ الملفوظ میں مفتی اعظم لکھتے ہیں کہ جب نظر پڑی محدث صاحب کے ترجمے پہ تو والد بزرگوار نے جھوم کے کہا سید زادے یہ کیا اردو میں قرآن لکھ رہا ہے، یعنی اگر قرآن اردو میں ہوتا تو ایسا ہی ہوتا جیسا تو نے ترجمہ کیا ہے۔ لفظ کا ترجمہ لفظ کے اندر، یہ کرامت تھی محدث اعظم کی کہ لفظ کا ترجمہ لفظ کے اندر اور ملا دو تو ایک ہو جائے۔ اسی لیے تو اس ترجمے پہ تفسیر لکھنے کی کوئی ہمت نہ کر سکا، کیا تو شیخ الاسلام نے کیا۔ خیر وہ ایک الگ ایشو۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا اور محدث اعظم کا ترجمہ اس آیت کے حوالے سے الگ ہے۔ تیری سوچ الگ ہے، ترجمہ الگ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وقت کی ضرورت کا خیال کیا اور ترجمہ لکھ دیا، اسی لیے اس میں بریلی، رامپور اور شاہجہاں پور کی زبان کا اثر بہت ہے، چاہے وہ گھٹا ٹوپ ہو، چاہے وہ کرہ ہو، چاہے مونڈا ہو، یہ سب جو الفاظ ہیں۔ محدث اعظم کیونکہ اردو زبان کے بہت بڑے ادیب بھی تھے تو انہوں نے اردو ادبی ترجمہ کر دیا۔ اور رہا سوال اس آیت کا تو وہ بھی سن، کان چاہے ادھر سے پکڑو چاہے گھما کے ایسے پکڑو، بات ایک ہی، کیونکہ گواہ اسی کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، بات ایک ہی۔ ارے بھائی کورٹ کے اندر مقدمہ چل رہا ہے، جج صاحب کے سامنے گواہ آیا، جج صاحب نے گواہ سے پوچھا ہاں بتاؤ موقع واردات پہ تم حاضر تھے، جب یہ گھٹنا گھٹی تم حاضر تھے، تم نے دیکھا؟ اس نے کہا مائی باپ میں 5 منٹ لیٹ پہنچا، میں نہیں دیکھ پایا۔ جج نے کہا اچھا، وہاں 5 منٹ لیٹ پہنچا اور یہاں 5 منٹ پہلے آ گیا، عدالت کو گمراہ کرنے آیا، اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی کیونکہ وہ گھٹنا استھل پہ حاضر بولیے نہیں تھی۔ ایک گواہ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے سے حاضر ہے، انہی کے سامنے چھری نکلی، انہی کے سامنے گردن کٹی، انہی کے سامنے خون بہا، مرڈر ہوا، سب کچھ ان کے سامنے ہوا، لیکن بیچارے اندھے تھے، بلائنڈ تھے، نابینا تھے، گواہی دے پائیں گے؟ کیوں؟ حاضر تو ہیں لیکن ناظر نہیں۔ تو آئی وٹنس اسی کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو اور موقع واردات پہ ناظر بھی ہو۔ وہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، مگر کیونکہ شاہد کا خالص ورڈ تھا اس لیے دادا میاں نے وہی ترجمہ کیا کہ اے چھپی بات بتانے والے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ تو گواہ کی سچویشن ہی یہ ہوگی کہ گواہ پہلے ہوتا، گواہی بعد میں ہوتی۔ بھائی موقع واردات پہ گواہ پہلے حاضر ہو پھر گھٹنا دیکھے نا، یہ تھوڑی نا کہ گھٹنا پہلے ہو گواہ بعد میں، تو گواہ ہوتا ہے پہلے، گواہی ہوتی ہے بعد میں۔ اور اے مصطفیٰ آپ گواہ ہیں، ارے تم مانو نہ مانو، نبی کی گواہی بتا رہی ہے کہ سب کو خدا نے بعد میں پیدا کیا، مصطفیٰ کے نور کو پہلے پیدا کیا۔ اور ارسلنا بھی بتا رہا ہے کیونکہ بھیجا اسی کو جاتا ہے جو کہیں ہو، تو کہیں تھے وہیں سے تو بھیجے گئے۔ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ بات کرنے کا موقع نہیں۔